قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے میں جو یہ ارشاد فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی منافق جنہوں نے دل میں کفر چھپایا اور زبان سے کلمہ پڑھا، یا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں منافقوں کی ایک بے وقوفی کا بیان فرمایا ہے، اور اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، معجزات بھی آپ نے بیان کیے، معجزات دکھائے گئے، اور حق اور باطل، صحیح اور غلط بالکل واضح کر دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، کلیئر۔ اب منافقوں کے پاس دو راستے تھے، ہدایت حاصل کر کے جنت کی طرف بڑھتے، باطل کی پیروی کر کے یعنی غلط راستہ اختیار کر کے جہنم کے حقدار بھی بن سکتے تھے۔ اب یہ جو منافقین تھے، ان کی بدبختی غور کیجئے کہ ان کی بدبختی کتنی تھی کہ کلمہ بھی پڑھتے، انہوں نے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے بھی کہا، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، مسجد نبوی شریف میں حاضری بھی دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بھی دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درس زندگی دیا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ بھی سنا۔ یہ سبھی وہ کام کرتے تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کر رہے تھے، منافق بھی وہی کام کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے تھے، چاہتے تو جنت کے حقدار بنتے، لیکن اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو اختیار کیا، اسلام کو چھوڑا، کفر کو اختیار کیا، جنت کو چھوڑا، جہنم کے راستے کو اختیار کیا۔ کلمہ تو پڑھا مگر دل میں کفر چھپائے رکھا۔ یہ منافقین کی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، وما كانوا مہتدین، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی ان بدبختوں نے ہدایت کو چھوڑ کر جو گمراہی اختیار کی، ان کی سودا بازی، ان کی یہ جو ڈیل ہوئی، اس تجارت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس تجارت نے نقصان ہی ہوا۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ منافق احمق و بیوقوف ہیں، یہ تجارت کرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ دنیا میں تجارت کیسے کرتے ہیں؟ آپ 10 لگاتے ہیں 100 مل جائیں، 100 لگاتے ہیں 1000 مل جائیں، اسی طرح تجارت ہوتی ہے۔ اب کاروبار کیسے چمکانا ہے یہ اگرچہ جانتے ہوں، مگر آخرت کی تجارت کیسے کرنی ہے اس کا انہیں طریقہ ہی نہیں آتا،
انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، جنت میں جا سکتے تھے مگر انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ تو ان کی اس تجارت نے جو ان کے جو انداز تھے، خود کو مسلمان بھی کہتے تھے، مسلمان تو تھے نہیں، منافق تھے، یہ وہ کرتے تھے جو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، روزے بھی مطلب یہ سارا کچھ ان کا ایک ساتھ ساتھ چلتے تھے، مگر اس عمل نے انہیں کوئی نقصان نہیں، فائدہ نہیں پہنچا، انہیں نقصان ہی پہنچا۔ تو انہوں نے جو تجارت کی، ایک مثال ہمیں یہ قرآن کریم نے بیان کی، تو تجارت کی وہ گھاٹے کا سودا تھا، ان کا یہ انداز ان کو گھاٹے کی طرف لے کر چلا گیا، نقصان کی طرف لے گیا۔ ایک ماہر ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، ایک اچھا کامیاب جو بزنس مین ہوتا ہے، اس کی پہلی بنیاد اور پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں جتنا سرمایہ خرچ کروں اس کے مطابق مجھے پروفٹ ملے، اس کے مطابق میں نفع کماؤں۔ لیکن یہ منافق ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے آخرت کی تجارت کی، مگر منافع تو کیا لینا تھا، اپنا اصلی مال بھی گنوا بیٹھے۔ کلمہ پڑھا بھی پھر بھی جنت کے حقدار نہیں بنے، نمازیں پڑھی، جہاد بھی کیا، روزے بھی رکھے، پھر بھی جنت کے حقدار نہیں بنے۔ کیوں؟ اس لیے اشتراب الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے اپنے دل کی دنیا کے لیے ہدایت کی جگہ گمراہی کو اختیار کیا۔ اس کو کہتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو گھاٹے کا سودا۔ یہ منافقوں کا ایک بڑا عجیب عیب ہے جو بھی یہاں بیان ہوا، ان کی بے وقوفی ہے کہ یہ دنیا کی تجارت اگرچہ جانتے ہو مگر آخرت کی تجارت کرنا نہیں جانتے، گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ منافقوں والی حماقت سے بچیں۔ قرآن کریم میں جو کئی جگہ پر بیانات آئے نا، کفار کے انداز بیان ہوئے، منافقین کے انداز بیان ہوئے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد منافقوں کی علامتیں بیان کی ہیں کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ یہ منافقوں کی نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ منافقین کی علامتیں ہیں، اے مسلمانوں تم میں یہ علامتیں نہیں آنی چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں منافقوں کا عمل کھول کر بیان کر رہا ہے اور تجارت کے لفظ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ منافقوں کے طریقہ ہے، یہ گھاٹے کا سودا منافق کرتا ہے، مسلمان گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ مسلمان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو میسج جا رہا ہے وہ میسج اس طرح جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دنیا کی یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے کوئی نئی زندگی ہمیں نہیں ملے گی، رائٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو دوبارہ آئیں گے، کہ اب یہ جو تم دوبارہ آئے ہو نا، اب تمہارے پاس دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تمہیں کھانا پینا سونا کپڑے وغیرہ سب ہم دے دیں گے، یعنی بغیر کسی محنت کے اب صرف آخرت کی تیاری کرو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہمارے پاس یہی ایک زندگی ہے، جسٹ اونلی ون لائف، پھر مرنا ہے، اور قیام مرنے کے بعد جو اٹھنے والا جو معاملہ ہے، یہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے یہ ایک الگ ہے۔ لیکن دنیا میں تو دوبارہ نہیں نہ آنا آخرت کی تیاری کے لیے، کہ یہ تم نے دنیا کی تیاری کر لی، یہ دنیا کی تجارت کر لی، یہ دنیا کا کاروبار کر لیا، یہ دنیاوی عیش بنا لیا، دنیاوی مال و دولت بنا لیا، اب تم مر گئے، اب جاؤ، یہ تو ہو گیا ایک فیس پورا، اب دوبارہ ایسی کچھ بھی چیز ہمارے عقیدے میں، ہمارے اسلام، ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہی ایک زندگی ہے، اسی میں ہمیں اپنی دنیا کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی آخرت کے معاملے کو بھی درست کرنا ہے۔ میسج بڑا کلیئر ہے، کوئی دو بات اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ میں کہنے کا مقصد ہے۔ تو ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے ہماری آخرت کو نقصان پہنچے، وہ نقصان ہی نہ، وہ کام ہی نہ کریں اس سے آخرت کو نقصان۔ میں اس کی آپ کو چند ایگزامپل دوں گا کہ کس طرح لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کے بارے میں حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے اس واقعے کو بیان کیا، ان کے بڑے زبردست ولی گزرے ہیں، یہ خود اس طرح کی ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک شخص کو مر گیا تھا، اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، تو آپ کو بڑی عبرت ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ وہ شخص نیک تھا، وہ شخص ایک وقت میں نیک تھا۔
تو آپ نے بتایا یہ نیک شخص تھا، مگر اس کی نظر ایک غیر مسلم عورت پر پڑی، اب وہ اس کے عشق میں پھنس گیا۔ جب اس کے عشق میں پھنسا تو اب اس کا ایک ہی تھا کہ مجھے سے شادی کرنی ہے۔ جب اس نے اپنا پیغام بھیجا تو لڑکی نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میں تجھ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ہاں ایک صورت ہے تیرے سے میری شادی ہو سکتی ہے، تو عیسائی ہو جا۔ وہ لڑکی کی محبت میں وہ عیسائی ہو گیا، لڑکی کی محبت میں معاذ اللہ وہ عیسائی ہو گیا، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، کفر کیا اس نے۔ اب جب عیسائی ہو کے یہ دوبارہ اپنا میرج پرپوزل لے کر گیا اس کے عورت کے پاس، تو وہ عورت کو اب سوچے وہ عورت جواب کیا دے رہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی، میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ تو نے جب اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کی تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اسی کفر پر زندہ رہا اور اسی کفر پر اسے موت ہو گئی۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہ کہاں تھا اور کہاں چلا گیا، اس نے کیا سودا کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا۔ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے۔ یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے، ہم کو ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ دنیا کی چیز کیا، مال تو آیا چلا گیا، دولت آئی چلی گئی، کاروبار، کئی لوگ دولت مند تھے غریب ہو گئے، کئی لوگ میلیونر تھے کچھ بھی نہیں رہا، راتوں رات کچھ عرصے امیر ہو جاتے، کچھ عرصے میں غریب ہو جاتے ہیں، 2-3 سال تک لاس کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک موقع ملتا ہے پھر کما لیتے، پھر لاس کر رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا تو لاس اتنا کر لیتے کہ ریکوری کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو جو تھا وہ تھا، ریکوری بھی ہو جاتی ہے، بچ بھی جاتا ہے، آدمی دوبارہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے مطلب کہ اپنے آپ کو بہت اوپر تک لے کر گئے، پھر بہت نیچے تک آ گئے۔ کئیوں نے اپنے آپ کو سود پر کھڑا کیا، پھر بعد میں پتا چلا کہ بھئی یہ سود تو ہلاک کرنے والا ہے، یا پتا تھا ہوش نہیں تھا، وہ سود پر انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں کھڑی کی۔ لیکن جب اللہ نے ہدایت دی، اب ہدایت دی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ سود کو اپنے بزنس سے نکالا۔ میں جانتا ہوں سود کو اپنے بزنس سے نکالا، انٹرسٹ سے خود کو فارغ کیا، نیچے آ گئے، رائٹ نیچے آ گئے، بالکل مجھے پتا ہے نیچے آ گئے۔ دار ان کا سارا کیپیٹل جتنا بھی انویسٹمنٹ تھا، جو چیز بھی انہوں نے اسٹیبلش کی تھی ساری نکلی۔ جب وہ واپسی کی طرف گئے خود کو نیچے لائے، مگر یہ گھاٹے کا سودا نہ تھا، یہ نفع کا سودا تھا۔ یہ نیچے چلے گئے، اللہ پاک نے انہیں پھر اٹھایا۔ میرے سامنے کی بات ہے، میں جانتا ہوں ان کو، میں خود اس لائن کا میں نے وقت گزارا ہے کہ اچھا کتنے لوگ تھے جو اسی سود کی بنیاد پر کھڑے ہوئے، گھاٹے کا سودا، کھڑے ہوئے، سمجھے کہ ہم کھڑے رہیں گے، کیسے کھڑے رہیں گے؟ کبھی کوئی کھوکھلی دیوار پر کھڑا رہا ہی نہیں ہے۔ کبھی جس دروازے کو دیمک لگ جائے، آپ اوپر سے کتنی اس کی پالش کر لیں، وہ دروازہ تو ایک گھسا تو دور کی بات ہے، انگلی ڈالو تو دروازے پہ سوراخ ہو جائے گا، وہ دروازہ کھوکھلا ہے۔ تو وہ کاروبار، وہ بزنس اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے جس کے اندر سود داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کلیئر میسج ہے، یہ کلیئر بات ہے، اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے۔ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا، جس نے حدیث کو صحیح پڑھا، اور قرآن کی آیات اور حدیث کی جو ایکسپلینیشن کو پراپر سمجھا، اس کے لیے یہ بات کسی طرح کنفیوژن میں نہیں رہتی کہ سود ہلاک کرے گا، صدقہ بڑھائے گا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو جنہوں نے خود کو اس طرح سود پر کھڑا کیا، وہ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے۔ تو ایک تو اس چیز کو ہمیشہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے ایمان داؤ پہ لگے۔ نمبر 1 میں شارٹ کر رہا ہوں، کوئی ایسا کام نہ کرے جسے ایمان داؤ پہ لگے، کبھی بھی، نیور۔ جب بھی کوئی بات کرنے جائیں، ڈیل کرنے جائیں، سودا کرنے جائیں، میں ابھی میرا UK اور یورپ کا سفر رہا ہے، ابھی یورپ میں بھی ایک بات پتہ چلی کہ لوگ صرف ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم ثابت کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، استغفر اللہ، صرف ویزا لینے کے لیے۔ اب بولے یار ویزا لینے کے لیے کیا مذاق میں کیا؟ تو ایسے ہی کہ نہیں یہ اسلام سے گیا، دین سے گیا۔ وہ کہتا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کچھ بھی نہیں۔ تو بندہ کم از کم اتنا تو علم سیکھے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت تو کر سکوں۔ تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا، نمبر 1، یہ پہلا میسج ہے
نمبر 1، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ہمارا ایمان کمپرومائز ہو جائے، ایمان داؤ پہ لگ جائے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی ڈاکیومنٹ سائن کریں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، کسی ادارے سے ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ، ہمارے نارملی ڈاکیومنٹس بنتے ہیں، اداروں کے بنتے ہیں، بینکنگ کے بنتے ہیں، ایکسپورٹ کے بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کمپنی سے ہم کوئی ڈیل کرتے بنتے ہیں تو اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا ایک باقاعدہ ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ اب جیسے موبائل میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایگری، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کس چیز کو ایگری کر رہے ہیں، بعد میں ہمارا سارا ڈیٹا نکل جاتا ہے، بولتے ہیں یہ کدھر چلا گیا، ایگری تو تم نے کیا تھا، پڑھنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی، کتنوں کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ صحیح ہے، پیسے والا ہونے کے لیے انگلش آنا ضروری تھوڑی ہے، مگر نہیں آتا، کئیوں کو کئی لینگویجز نہیں آتی۔ لیکن جب بھی آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں کسی ادارے کے ساتھ، یاد رکھیے گا یہ کوئی شریعت کے سارے تقاضے پورے کر ہمارے سامنے پیپر نہیں آتے، الا ماشاء اللہ۔ تو جب بھی کوئی ایسا پیپر آیا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سائن کر دیں، کائنڈلی ایک بار کسی صحیح مفتی اسلام سے آپ اپنا وہ ڈاکیومنٹ چیک کروا لیں، یار اس میں دیکھ لیں میں سائن کرنے جا رہا ہوں، کوئی میرے دین ایمان کے مسائل تو نہیں ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہی ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور سے حدیث سنیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، میں حدیث آپ کو بیان کروں۔ صلو علی الحبیب